نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گستاخان رسول کی فہرست میں ایک بڑا نام ہے کعب بن اشرف یہودی کا، جو یہودیوں کا بہت بڑا سرمایہ دار، عرب کا بہت بڑا شاعر اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا۔ جب اسلام کا پہلا غزوہ ہوا، غزوہ بدر، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، تو فتح کی خوشخبری دینے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہما کو مدینہ منورہ میں بھیجا۔ ان حضرات نے اہل مدینہ کو سارا واقعہ بتلایا کہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ جب یہ خبر کعب بن اشرف یہودی تک پہنچی تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اور اس بدبخت نے مدینہ سے مکہ کا سفر کیا اور ان کے خاندانوں میں جا کر تعزیت کی اور ان کی شان میں کچھ اشعار کہے درد بھرے، جو ان کو سنائے، ان کو رلایا اور خود بھی رویا، اور ان سے وعدہ لیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر انتقام لینا ہے۔ پھر وہ مدینہ منورہ میں آیا، اور آنے کے بعد اس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کی اور شان اقدس میں طرح طرح کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتا رہا، اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا، قتل کرنے کا بھی اس نے منصوبہ بنایا، جس پر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لکعب بن اشرف فإنہ قد آذى اللہ ورسولہ، کہ کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو ایک عظیم صحابی رسول، جرنیل، نڈر اور بے باک، جرت و بہادری میں بے مثال حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اتحب ان اقتلہ، یا رسول اللہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو قتل کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ پر 3 روز ایسے گزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ کچھ پیتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یا رسول اللہ 3 دن سے محمد بن مسلمہ نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو طلب فرمایا اور کچھ نہ کھانے پینے کا سبب دریافت کیا۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ ایک بہت بڑی ذمہ داری میں نے اپنے حصے میں لی ہے، اور میں نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ جب تک اس بدبخت کا قلع کما نہ کر دوں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اعنہم، اے اللہ ان کی مدد فرما، اور فرمایا کہ کوشش کرنا آپ کے ذمہ ہے، نتیجہ اللہ رب العزت نے نکالنا ہے۔ جس پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب فرمائی کہ میں کچھ اور ساتھیوں کو اس کا کام تمام کرنے کے لیے اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کعب بن اشرف یہودی کا رضائی بھائی تھا، ان کو اپنے ساتھ ملایا، اور ان کے علاوہ حضرت ابو عبس بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ ملایا،
اور ان کے علاوہ حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ ملایا، اور ان کے علاوہ حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ ملایا اور مشاورت کی۔ مشاورت کے بعد کعب بن اشرف کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ہم بہت تنگ ہیں اس نبی سے کہ کبھی ہم سے صدقہ مانگتے ہیں، کبھی خیرات مانگتے ہیں، اور ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ایک سوال لے کر آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہمیں کچھ اناج اور غلہ چاہیے۔ تو کعب بن اشرف یہودی بہت خوش ہوا، خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ آگے بہت کچھ ہونے والا ہے۔ تو کہا کہ میں بالکل دینے کو تیار ہوں، لیکن تم بطور رہن اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھو گے۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ عرب کے ایک خوبصورت شہزادے ہیں، تو ہم اپنی عورتوں کو آپ کے پاس کیسے بطور رہن کے گروی رکھیں؟ تو کہنے لگا کہ پھر اپنی اولاد کو بطور رہن کے میرے پاس گروی رکھ دو۔ اس پر بھی انہوں نے فرمایا کہ یہ ہماری اولاد کے لیے ایک بہت بڑا طعنہ ہے۔ تو کہنے لگا کہ پھر کیا چیز بطور رہن کے میرے پاس گروی رکھو گے؟ تو فرمایا کہ ہم اسلحہ بطور رہن کے گروی رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ اس لیے کہا کہ کل کو اگر ہم مسلح ہو کر آئیں تو یہ خوف زدہ نہ ہو جائے۔ تو وہ اس پہ راضی ہو گیا۔ تو فرمانے لگے کہ کچھ اور حضرات بھی، کچھ اور ساتھی بھی ہیں، وہ بھی آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ تو رات کے وقت یہ حضرات آئے ایک منصوبے کے تحت۔ حضرت ابو نیلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب بن اشرف کو آواز دی۔ نئی نئی اس بدبخت کی شادی ہوئی تھی۔ جب یہ نیچے آنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے اس آواز میں خون ٹپکتا نظر آتا ہے، لہذا آپ نیچے نہ جائیں۔ تو کہنے لگا نہیں، میرے بھائی نے آواز دی ہے، میں ضرور جاؤں گا۔ نیچے آیا، خوشبو عمدہ لگایا کرتا تھا، لباس بھی عمدہ پہنا کرتا تھا۔ نیچے آنے کے بعد حضرت ابو نیلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا ہی اچھی خوشبو آپ سے آ رہی ہے، میں نے آج تک ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ اور کہنے لگے اور فرمانے لگے اگر اجازت ہو تو یہ خوشبو سونگ لوں۔ اس نے کہا بالکل اجازت ہے۔ خوشبو سونگنے کے بہانے سر کے قریب ہوئے، ایک دو دفعہ یہ عمل دہرایا، اور پھر اجازت مانگ کے سر کے قریب ہوئے تو مضبوطی سے اس بدبخت کے بالوں کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی۔ تو ساتھی فوراً آئے اور اس کا گلا کما کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا، اور اسی دوران حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کو تلوار کی ایک نوک لگی اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ حارث بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھوں پہ اٹھایا اور بھاگے بھاگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور آ کر خوشخبری دی، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے دشمن کو اور گستاخ کو جہنم واصل کر دیا ہے، اس کا کلا کما کر دیا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے اس ساتھی کو شدید زخم آ گیا ہے تلوار کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زخم پر اپنا مقدس، مطہر، منزہ، پاکیزہ اور بابرکت لعاب دہن لگایا، جس سے حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ شفا یاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔